ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سورہ شعراء میں، اور اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، نوح علیہ السلام یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن اس صورت میں ترتیب سے واقعات بیان نہیں ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیں، انہوں نے جھٹلایا تو صرف نوح علیہ السلام کو تھا جو ایک پیغمبر ہیں، لیکن قرآن میں اور بھی جگہوں پر ایسا ہے کہ ایک پیغمبر کا انکار کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کی تعبیر کرتے ہیں وہ یوں کہ تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں ہی کو جھٹلانا ہے۔ آپ نے سلسلہ نبوت ہی کا انکار کر دیا، اور پیغمبروں کی بیسک تعلیمات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایک کو غلط کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب باقیوں کو بھی تو آپ اسی بیس پہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ مرسلون کا لفظ استعمال کرتا ہے ایسے موقع پہ۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، بھائی سے مراد قومی بھائی، انہی کے قبیلے کے، انہی کی زبان کے، انہی کے علاقے کے، اس لحاظ سے بھائی، جب انہوں نے کہا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں امانت دار، اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک تم کو پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی میں خیانت نہیں کر رہا، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے میں خیانت نہیں کر رہا، تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے نوح علیہ قرآن نے تو یہاں مختصر بیان کیا، 950 سال نوح علیہ السلام یہ سمجھاتے رہے، تو اس کا خلاصہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد بھی تم اللہ سے کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کے عذاب سے تم ڈرو، اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو تم۔ وما اسألکم علیہ من اجر، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ لیبل تو اللہ کا لگا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہو، آپ قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ سب لوگ مجھے مانیں گے تو کل حکومت میرے پاس آئے گی، تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اس اشکال کا جواب دیا، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، اس میں مجھے کیا مل رہا ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، جس رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے مجھے اجر دینا اسی کے ذمے ہے، تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا میں۔ فاتقوا اللہ، لہذا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو، اس کو دوبارہ تکرار کیا نوح علیہ السلام نے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم جواب میں کہتی ہے انؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان لے کر آئیں، واتبعک الارذلون، اور جو ارذل لوگ ہیں قوم کے، رسوا اور معاذ اللہ کمتر ترین لوگ ہیں، وہ تو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس سے تو ہماری بھی بے عزتی ہوگی جب ہم ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ کی مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو کوئی بڑے لوگ خاندانی لوگ آپ کی جو ہے کو فالو کرتے تو ہم بیٹھ جاتے آپ کے پاس، یہ تو آپ کے ارد گرد سارے قوم کے وہ لوگ جن کو ہم لفٹ نہیں کراتے، اپنی محفلوں میں نہیں آنے دیتے، کمتر لوگ، یعنی پیشے کے لحاظ سے کمتر تھے نا، وہ کوئی چوکیدار ہوگا، کوئی جمعدار ہوگا محلے کا، کوئی بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہوگا اس وقت میں، کوئی غریب ہوگا، کوئی اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی پست درجے کی ملازمت تھی، تو وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ انہوں نے ذلیل کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں آپ کے پاس۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا علم کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کے پیشے سے مجھے کیا لینا دینا کہ کون ٹماٹر بیچ رہا ہے، کون جو ہے وہ موچی بنا ہوا ہے، کون چوکیداری کرتا ہے، کون گھر میں کسی کے ملازمت کے طور پر گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، مجھے ان چیزوں سے کیا لینا دینا، ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو رب کے ذمے ہے، لو تشعرون، اگر تمہیں شعور حاصل ہو، یعنی یہ دوسری پہلا جملہ تو نوح علیہ السلام نے اس پہ کہا کہ وہ پیشے پر کو آر کے طور پر دلاتے تھے نا کہ یہ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے، ہم تو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ہم تو کوئی حکومتی لوگ ہیں، یا جو بھی آج کل فخر کی چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ان کو تو کہیں عزت مل نہیں رہی ہے، تو یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہاں تھوڑی سی ان کو محبت مل جاتی ہے، تو یہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں یہ اخلاص نہیں ہے، بلکہ یہ صرف یہاں تھوڑی سی ان کو ویلیو مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، اس بیس پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہندوؤں میں جو پست ترین قومیں ہوتی ہیں نا، تو بسا اوقات اس قوم کا کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ہندوؤں میں جو قومیں اونچی سمجھی جاتی ہیں وہ ان کو تانا دیتے ہیں کہ اصل میں ہمارے مذہب میں تو تمہیں عزت مل نہیں رہی تھی، اور اسلام میں ذات پات کا فرق ہے نہیں، تو اسلام ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، تو پروٹوکول کے چکر میں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الزام آج بھی ہندوؤں میں ان قوموں پہ لگتا ہے جو پس درجے کی قومیں ہیں، اور ان کو ہندو مذہب میں مذہبی طور پر ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ چاہے کتنے پڑھ لکھ بھی جائے نا تو ان کو کمتر ہی سمجھا جائے گا،
کیونکہ ہندوؤں میں ایک ذات پات کا ایک نظام ہے، مذہب کا حصہ ہے ان کے. تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ نماز میں صف اول میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ اگر علم حاصل کر کے عالم بن جائیں تو مسجدوں میں امامت مل جاتی ہے ان کو. وہ شرعی عدالت کے جج بن سکتے ہیں، وہ سب کچھ بن سکتے ہیں. اسلام میں تو ان چیزوں میں فرق نہیں رکھا. تو لیکن میں نے دیکھا ہے، یہ سنی ہے یہ خبریں، کہ بڑے جو ہندو لوگ ہیں نا، وہ پھر تانے دیتے ہیں کہ تم اس چکر میں مسلمان ہوئے. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اصل میں یہ کمتر لوگ ہیں، ان کو کوئی عزت نہیں دے رہا، تو آپ ان کو بٹھا لیتے ہیں اور یہ آپ کے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو یہ اس چکر میں مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا. پہلی آیت میں تو اس کا جواب دیا کہ مجھے کیا علم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی میرا اس سے کیا لینا دینا، یہ جو بھی کریں یہ پیشے کے بارے میں تو مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کیا پیشہ ہے. میری تو ذمہ داری ہے کہ میں حلال حرام کا فرق بتاؤں. اور دوسرا، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب بھی میرے رب پر ہے. وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ کیوں میرے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا دنیا کی لالچ میں ہو رہے ہیں یا آخرت کی لالچ میں ہو رہے ہیں. میں ظاہر کا مکلف ہوں. جیسے کوئی ہندو میں پست قوم کا آدمی مسلمان ہونے کے لیے کسی عالم کے پاس آئے تو عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانا دے کہ جی آپ تو عزت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو. بھائی ہو سکتا ہے اخلاص سے آ رہا ہو، ہمیں کیا پتہ. تو یہ تو دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتے ہیں. بالکل وہی بات ہے جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو میدان جنگ میں قتل کیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھئی انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑا ہے. تو آپ اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا. یعنی دل تک کون پہنچ سکتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اندر کس کے کیا ہے یہ ہمیں کیا پتا. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے. بھائی لو تشعرون، اگر تم شعور حاصل کرو، تم کچھ شعور کی بات کرو، تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دلوں میں جھانک کے دیکھا جائے. ایک کام اچھا کر رہا ہے تو اچھا ہی کہا جائے گا اس کو. یہ آج بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. یعنی میں نے دیکھا ہے، ابھی میرا ایک کلپ وائرل ہوا تو اس میں کوئی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہیں مزاح کی کوئی بات ان سے کر لی تھی، تو وہ ٹیچر تھے، تو ٹیچر ہونے کی بیس پہ مجھے لگا کہ یار یہ ٹیچر ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی، یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، ان کو عام اسٹوڈنٹ کی طرح مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھوں. تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، بھائی مفتی صاحب نے مجھ سے سوری کیا، ایک استاذ کا احترام ہے مفتی صاحب کے دل میں. تو میں نے دیکھا بعض لوگوں نے کمنٹس کیے میں اصل میں یہ یونیورسٹی کے مینجمنٹ میں ہے، تو مفتی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ مینجمنٹ سے اچھے تعلقات رہیں یونیورسٹی کے، اور مفتی صاحب کو کون سا فری میں بیان ہوا ہوگا، لفافے ملے ہوں گے. تو بلا وجہ نا بدگمانی، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ مینجمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. میں نے تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہی ان سے سوری کی، اور نہ کوئی مجھے بیان میں لفافہ ملا، نہ ملتا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے ہاں بدگمانیاں بدگمانیاں بدگمانیاں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہے نا تو لوگوں کی طرف سے اس کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا. اس میں 20 قسم کے ہم عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے حکمران بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے اچھے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. جب کچھ اچھا بھی کرتے ہیں تو لوگ اس میں کیڑے ہی نکالتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں. اصل میں ان کی یہ نیت تھی، اصل میں ان کی یہ نیت تھی. بھائی ہمیں نہیں پتا کیا نیت تھی، ہم نے اچھے کو اچھا کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے. برا کام بھی کوئی اچھی نیت سے کر رہا ہو تو اچھا تھوڑی کہا جائے گا. کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ کہے کہ میں اس نیت سے چوری کر رہا تھا. بھائی آپ جس نیت سے بھی کر رہے تھے، کر تو چوری رہے تھے. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب تک واضح دلیل یا واضح قرائن نہ ہو، واضح قرائن ہے کسی آدمی کا برا ہونا ثابت ہو گیا اور اس وقت جو اچھائی کر رہا ہے تو واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھائی اچھی نیت سے نہیں کر رہا، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی ہمیں شریعت نے اسی کا پابند بنایا ہے کہ ہم دلوں میں جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو انہوں علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان حسابہم الا علی ربی، بھائی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. لو تشعرون، اگر تم شعور حاصل کرو، کچھ شعور کی بات کرو تو تم بھی یہ بات کہو گے کہ حساب تو اللہ کے ذمے ہے، میرے ذمے پیغام پہنچانا ہے، امیر غریب کا فرق کیے بغیر. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بار بار پتہ چلتا ہے، جو میں بار بار جب بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، کہ دین کا جو بھی داعی ہے نا اس کو اصول اور نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ تبلیغ کی خاطر امیر غریب کا فرق کر دیتے ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے. تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے. کام استغنا کے ساتھ، تاکہ علم کی عزت محفوظ رہے، علماء کی عزت محفوظ رہے، اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام چاہتے تو غریبوں کو بھگا دیتے وہاں سے کہ
کہ بھئی تم چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے میں امیروں کو دعوت نہیں دے پا رہا ہوں، تو غریب تو چلے جاتے، شاید 2-4 امیر مسلمان بھی ہو جاتے، لیکن اللہ کا غضب ہوتا کہ آپ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی فکر پہلے کرنی ہے. یعنی ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، غریب چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت ملے، وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ صرف اس بیس پہ اس کو نہیں سکھا رہے کہ میں امیروں کو سکھاؤں گا، یہ غلط ہے. باقی اس آیت سے یہ قطعاً پتہ نہیں چلتا کہ امیروں پہ الگ سے محنت نہیں کرنی چاہیے. امیروں پہ یا قوم کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے عوام پر، تو ان پہ پیغمبروں نے الگ سے محنت کی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سرداروں کو الگ سے دعوت دیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا کہ ایک انسان صحیح ہوگا تو ماتحت سارے صحیح ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی جب ہے کہ جب ایک غریب آنا چاہ رہا ہو، آپ اس کو غریب ہونے کی بیس پہ مسترد کر دیں کہ جی اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا، یہ غلط ہے. اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں آتا تو 100 دفعہ نہ آئے. تو اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ کھلا ہوا ہے. کسی کی وجہ سے کسی کو گمراہ کر دیا جائے، اس کو علم نہ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. آگے نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا وما انا بطارد المومنین، میں ان مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا کہ تمہارے ایمان کی لالچ میں ان غریب لوگوں کو دھکا دے دوں، ان کو نکال دوں اپنے دربار سے، یہ نہیں ہو سکتا. ان انا الا نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا ہوں، تمہیں بھی ڈراؤں گا، ان کو بھی ڈراؤں گا. دوسرے مقام پہ تو نوح علیہ السلام کا بہت سخت جملہ ہے کہ اے میری قوم، اگر میں ان کو اپنے دربار سے نکال دوں تو من ینصرونی من اللہ، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. یعنی اللہ کہے گا تو نے میری مخلوق میں فرق کیوں کیا. دیکھیں یہ ہے پاکیزہ دعوت جو اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. آج بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں ایسی ہیں جن کے مخلص نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے. کوئی امیر آ جائے تو بس دیکھیں آپ ان کے ایسے شخصیتیں بھی ہیں، کوئی غریب آ جائے تو غریبوں کے لیے ملاقات ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی ان کو. اور امیر آ جائے تو یا کوئی بڑا آ جائے، سیٹھ آ جائے تو پھر اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ کوئی تنظیمیں ہوں، ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہدایت تو سب کے لیے. بھائی کوئی بھی شخص دین پر آ گیا تو آپ کی بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس میں غریبوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان پہ محنت ہی نہ کرنا، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح، جب نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا میں ان فقراء اور مسکینوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، تو قوم جواب میں کہتی ہے اے نوح اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو مرجومین میں سے ہو جائے گا، یعنی تجھے مار دیں گے، ہم ہلاک کر دیں گے. قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا رب میری قوم نے میرا انکار کر دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دے، یعنی عملی فیصلہ. ویسے تو اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھا دے اس کو. یہ نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخر میں جب اللہ نے بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی ہے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو نجات دے دے. اللہ کہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ نوح کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں، سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اس کے بعد ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اللہ ہر رکوع کی ہر واقعہ سنا کے آخر میں یہ آیت دہراتے ہیں کہ بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، دیکھو جو چاہتا ہے کرتا ہے. اتنی بڑی قوم کو ہلاک کر دیا. الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے. جو ایمان لائے، توبہ کر لی، ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کیا اور ان کو